اولاد کو نماز کی فکر نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی فکر نہیں، ذکر کی فکر نہیں. جاؤ اپنے اولاد کا ٹائم ٹیبل دیکھیں کہ 24 گھنٹے میں سوتے کتنا ہے، کھیلتے کتنا ہے، پڑھتے کتنا ہے، اسکول کالج میں کتنا جاتے ہیں، ٹیوشن کتنا لیتے ہیں، ادھر ادھر دھکے کتنا کھاتے ہیں. ذرا کچھ ہوا گیم 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 گیم. پوچھو اپنے اولاد سے کہ بیٹا کلمے کی تصویر پڑھی کبھی؟ پیار سے کچھ کھلا کر، بیٹا 100 دفعہ کلمہ شریف، چہرہ چودھویں کے چاند کی طرف چمکے گا. اے میرے بیٹا 5 منٹ بھی نہیں لگتے، کلمہ پڑھا. اے میری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو نے سبحان اللہ 100 دفعہ کہا. اے میری بٹیا، تو نے 1 رکوع قرآن پاک پڑھا. اے میری بٹیا، تو نے دوپٹہ اچھا ہی اوڑھا. اے بیٹی، تمہارے بال، تمہارا چھتر ہے، اپنے بال کو اوڑھنے کی، چھپانے کی تم نے فکر کی. بیگم صاحبہ، تم یہ تو کہتی ہو کہ میں تمہارے پاس گپ شپ لڑانے کے لیے وقت نہیں دیتا. تم نے اپنے اولاد کو فکر کیا؟ ہاں میں نے فکر کیا کہ آج اولاد ٹیوشن پر نہیں گیا. میں نے فکر کیا کہ آج اولاد پڑھائی کے لیے نہیں گیا. میں نے نماز کی فکر نہیں کی. اگر میرے اولاد کے مسئلے کی طرف خدا نہ خواستہ آگ بڑھتی تو میں لپک کر اپنی جان دے کر اولاد کو بچاتی. اور میرے اولاد کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دوزخ پیچھے لگی ہے، میں نے اس کے لیے کوئی فکر کی؟ کیا جوان بیٹوں کو ڈنڈے مار کے اٹھائیں گے؟ کتنے دن ڈنڈے ماریں گے میرے دوستوں اور ساتھیوں، لیکن بالغ ہونے تک پوری کوشش کریں گے، جان کی بازی لگائیں گے. اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، اللہ والوں سے مشورے کریں، دعائیں لیں، گھر کا ماحول صحیح کریں، ٹی وی VCR گھر سے نکالیں، اولاد کو نیک بنائیں. قیامت تک ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا. اور اگر گناہ میں ہم نے ان کو اجازتیں دے دی تو ہمارے اوپر بھی اس گناہ کا وبال آئے گا کہ اجازت تو تو نے دی تھی نا. دوزخ کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرا، گناہ کا پیٹ گناہ سے نہیں بھرتا. احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں گناہ کی اجازت دو، خود تھک جائیں گے. ارے ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنا ایسا ہے جیسے آگ میں ہاتھ کو ڈالنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گناہ پر گناہ کرنا ایسا ہے جیسے پخانہ کرنے کے بعد پیشاب سے استنجا کرنا، اور گندگی غلاظت بڑھے گی.